अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों और मेरी इस्लामी ख़वातीनो हजरात, अल्लाह तबारक व तआला की तौफीक से मैं जिस टॉपिक पर बात करने की कोशिश कर रहा हूँ वो टॉपिक है दरूद व सलाम में क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना व मौलाना पढ़ने की तालीम अपने किसी सहाबी को दी है। इसी तरह से क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयद खानदान से ताल्लुक़ रखते थे और सैयद के क्या मानी और मतलब होते हैं। इसी तरह से क्या सैयद अहले बैत के अलावा दूसरे लोगों के लिए यह लफ्ज इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी तरह से क्या सैयद किसी खास कौम और कबीले का नाम है। और अब्दुल्लाह इब्न मसूद रदियल्लाहु ताला अन्हु से एक रवायत है सैयदुल मुरसलीन के लफ्ज के ताल्लुक से कि उन्होंने दरूद व सलाम में इस तरह से पढ़ने की तालीम दी है। तो उस रवायत की भी सनद के बारे में हम देखेंगे तहकीकी तौर से कि क्या उसकी सनद सही है या सही नहीं है। इसी तरह से उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से एक रवायत बयान किया जाता है कि उन्होंने कहा कि अल्लाह सैयद है। तो उसकी भी तहकीक उसूल हदीस व अस्मा और रिजाल व जर्ह व तादील के मीज़ान पर हम देखेंगे कि क्या उसकी सनद सही है या सही नहीं है। तो ये तमाम बातें इंशाअल्लाह तबारक व तआला पूरे हवाले के साथ आपके सामने बात रखने की कोशिश करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें हक बात और सच बात कहने की तौफीक अता फरमाए और जो हमसे लफ्जी तौर पर कहने में खताएं हों अल्लाह तबारक व तआला उसको माफ़ फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों और मेरी इस्लामी ख़वातीनो हजरात, जैसा कि आप अपने माशरे के अंदर देखते होंगे कि दरूद व सलाम पढ़ते वक्त अक्सर व बेशतर कुछ मसलक के लोग सैयदना व मौलाना के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, इस लफ्ज के साथ पढ़ते हैं। तो क्या उनका ये पढ़ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तालीम से साबित है या साबित नहीं है। तो इस बारे में हम सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि सैयदना के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने सादतना का लफ्ज इस्तेमाल किया है, जैसा कि सूरह अल-अहज़ाब आयत नंबर 67 में है। उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वक़ालू रब्बना इन्ना अताना सादतना व कुबराना फ़अदल्लूना सबीला, कि ये उन नाफरमान लोगों के ताल्लुक से है कि उस वक्त की जब उनके चेहरे उलट पलट किए जाएंगे सजा के तौर पर, तो वो कहेंगे कि ऐ हमारे रब, हमने अपने सादतना, यहाँ इसमें जो है सादतना का लफ्ज है यानी सरदार के, कि हमने अपने सरदारों अपने बड़ों की बातें मानी जिन्होंने हमें सीधे रास्ते से भटका दिया। तो इसके अंदर जो है सादतना का जो लफ्ज है इसके मानी है सरदार के, बड़ों के, इससे ये मुराद है। इसी तरह से मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों, सैयद का मतलब लिसानुल अरब के अंदर आप देख सकते हैं जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 422 वगैरह में कि सैयद का मतलब है साहिब सर्फ, खर्च करने वाला। इसी तरह से किसी कौम की तकलीफ बर्दाश्त करने वाला। और इसी तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस खानदान से ताल्लुक रखते थे
اس بارے میں سیرت کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے نسب کی 13ویں پشت میں نضر ابن کنانہ نام کے ایک آدمی گزرے ہیں. ان کی اولاد کو قریش کہا جاتا ہے. قریش عرب کا ایک مشہور طاقتور اور باعزت قبیلہ تھا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی قبیلے کے ایک خاندان بنو ہاشم میں سے ہیں. اس لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریشی بھی ہیں اور ہاشمی بھی ہیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان سید خاندان نہیں ہے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاشمی خاندان سے اور قریشی خاندان سے تعلق رکھتے تھے. اسی طرح سے قرآن و سنت یا لغت عرب میں سید قوم کہیں بھی ثابت نہیں ہے بلکہ محض تعظیم و تکریم کے طور پر یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. لہذا تعظیماً صحابہ اور اہل بیت سے آج کے شیعہ مراد نہیں ہیں بلکہ خانوادہ نبوت مراد ہے کے لیے یکساں طور پر اسے استعمال کیا جا سکتا ہے. اس کو اہل بیت کے ساتھ خاص کرنے کی کوئی دلیل ثابت نہیں ہے کہ صرف اہل بیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لیے ہی سید کا لفظ استعمال کیا جائے. یہ خاص کرنا ثابت نہیں ہے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں. یہ بات جان لیں کیونکہ اکثر و بیشتر لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سید خاندان سے تھے جبکہ اس کا ثبوت ہی نہیں ہے کہیں. ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو سید کہتے تھے جیسا کہ آگے وضاحت آئے گی وہ کس اعتبار سے کہتے تھے. اسی طرح سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سید کہتے تھے, ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, جیسا کہ آگے وضاحت آپ کے سامنے آئے گی. تو یہ سید جو لفظ ہے یہ کسی خاص قوم یا قبیلے کے لیے نہیں ہے, نہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہی یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سید ہی خاندان سے تعلق رکھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت کے لیے استعمال تو کیا جا سکتا ہے لیکن صرف انہی کے لیے خاص کرنا اس کا ثبوت نہیں ہے. یہ بات جان لیجئے. تو پتہ چلا ان باتوں سے کہ سید کے معنی اور مطلب یہ ہیں آقا کے اور سردار کے اور بڑوں کے. احتراماً تعظیماً یہ نام استعمال کیا جاتا ہے اور کیا جا سکتا ہے, کسی ایک کے لیے خاص اس کو نہیں کیا جا سکتا. اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 5940, 2278 اور سنن ابی داؤد کے اندر حدیث نمبر 4673 میں فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامہ. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا سید ولد آدم, کہ میں آدم کی اولاد کا سردار ہوں گا قیامت کے دن, اور سب سے پہلے میری قبر پھٹے گی اور سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا اور سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر یہ وضاحت کی کہ میں قیامت کے دن آدم علیہ السلام کی تمام اولاد کا سردار ہوں گا. کیوں؟ کس اعتبار سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں قیامت کے دن لوگوں کی طرف سے سفارش کروں گا اللہ سے. اس اعتبار سے, سفارش کرنے کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سید ہیں, سردار ہیں,
तमाम आदम अलैहिस्सलाम की औलाद के। तो इस हदीस से यह मालूम हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आदम अलैहिस्सलाम की तमाम औलाद की सरदार क़यामत के दिन होंगे और उनकी तरफ से अल्लाह से सिफारिश करेंगे। और सबसे पहले क़यामत के दिन जो कब्र फटेगी, कब्र से निकलेंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र फटेगी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र से निकलेंगे और क़यामत के दिन सबसे पहले सिफारिश आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करेंगे लोगों की तरफ से अल्लाह से, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश सबसे पहले कबूल की जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश को कबूल करेगा। इस हदीस से यह पता चला। इसी तरह से सुनन तिरमिजी के अंदर एक हदीस है 3611 पर, इसकी सनद ज़ईफ है। इसके अंदर यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं पहला वह शख्स होऊंगा जिससे जमीन फटेगी, यानी जमीन से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसके अंदर कि जब जमीन फटेगी तो सबसे पहले शख्स मैं होऊंगा जो जमीन से निकलूंगा अपनी कब्र से, फिर मुझे जन्नत के जोड़ों में से एक जोड़ा पहनाया जाएगा, फिर मैं अर्श के दाहिने जानिब खड़ा होऊंगा, मेरे अलावा वहां मखलूक में से कोई और खड़ा नहीं हो सकेगा। यह हदीस सुनन तिरमिजी के अंदर है और इस हदीस को शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने भी, हाफिज जुबैर अल-जज़ीरी रहमतुल्लाह अलैह ने भी ज़ईफ करार दिया है। आप देख सकते हैं ज़ईफ जामे सगीर के अंदर हदीस नंबर 1311। इसके अंदर इल्लत यह है कि इसकी सनद में अबू खालिद ये मुदल्लिस रावी है, रवायत अन से बयान किया है, समा की शराहत साबित नहीं है। तो बहरहाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस के अंदर जो सैयद का लफ्ज इस्तेमाल किया है वो इसी एतबार से कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के दिन तमाम बनी आदम अलैहिस्सलाम यानी आदम अलैहिस्सलाम की औलाद की तरफ से सिफारिश करेंगे, इस एतबार से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरदार हैं। इसी तरह से उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सरदार कहा, बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सरदार कहा, जैसा कि सही बुखारी में हदीस नंबर 3754 पर देख सकते हैं। जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, कहते हैं अबू बकर सैयदुना व आतका सैयदना यानी बिलाल, कि अबू बकर हमारे सैयद यानी सरदार हैं। यानी जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहा करते थे कि अबू बकर सैयदुना व आतक सैयदुना यानी बिलाल, कि अबू बकर हमारे सैयद यानी सरदार हैं। कौन कह रहे हैं? उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहा करते थे कि अबू बकर हमारे सैयद हैं यानी सरदार हैं, और हमारे सैयद यानी सरदार बिलाल को आजाद किया। पता चला कि उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ताज़ीमन एहतरामन ये लफ्ज इस्तेमाल किया कि अबू बकर हमसे बड़े हैं, सरदार हैं, और उन्होंने हमारे सरदार यानी इज्जत और इकराम वाले बिलाल को आजाद करवाया उन मुशरिकों से। तो ये सैयद जो लफ्ज है किसी खास शख्स के लिए नहीं है, किसी खास कौम के लिए नहीं है, किसी खास खानदान के लिए नहीं है। इससे ये पता चला सैयद लफ्ज जो है ताजीमन इकरामन के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है किसी नेक और सालेह शख्स के लिए। इसी तरह से मेरे जिस दोस्तों और भाइयों और मेरी इस्लामी खवातीनों हजरात, एक लंबी रवायत में है कि जंग खंदक में बनु कुरैदा ने हथियार डाल दिए थे। फैसला हुआ कि जंग के काबिल लोगों को कत्ल कर दिया जाए और बच्चों को, औरतों को गुलाम बना लिया जाए। जैसा कि सही बुखारी में हदीस नंबर 3804 है, सही मुस्लिम में हदीस नंबर 4598, 4596 वगैरह पर है कि जब बनु कुरैजा के लोग साद के हुक्म फैसले पर उतरे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साद को बुला भेजा। वह एक सफेद गधे पर सवार होकर आए
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قوموا الا سیدکم، اپنے سردار، اپنے سید یا بہتر شخص کی طرف بڑھو، یعنی کھڑے ہو کر کے آگے بڑھو، یعنی ان کے استقبال کے لیے تعظیماً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کہ جب کوئی آدمی سفر سے آ رہا ہو اور وہ سواری سے اترنے کی زحمت میں ہو تو سامنے والے کو چاہیے کہ وہ آگے بڑھ کر کے جائے، ان کا استقبال کرے، ان کو اتارے سواری سے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ وہ آ رہے ہیں، آپ کھڑے ہو کر کے ان کے آگے بڑھو، ان کے پاس جاؤ، ان کا استقبال کرو۔ اتنی اس حدیث کے اندر ہے، لیکن دوسری جو روایت ہے مسند احمد کے اندر حدیث نمبر 25,057 پر ہے، 25,057 پر ہے مسند احمد کے اندر۔ اس کے اندر یہ لفظ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنے سید کی طرف آگے بڑھو استقبال کے لیے، تو اس میں یہ ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ سیدنا اللہ عز و جل، کہ سید تو اللہ عز و جل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انزلوہ فانزلوہ، کہ ان کو اتارو، ان کو اتارو۔ یہ جو روایت ہے اس کو کئی لوگوں نے صحیح بھی کہا ہے، لیکن اصول حدیث و اسماء الرجال و جرح و تعدیل کے میزان پر اس کی سند ضعیف ہے، جس میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے۔ علت کیا ہے، خامی کیا ہے؟ اس کی سند کے اندر ایک راوی عمرو ابن العلقمہ، اس کو ثقہ صدوق کسی متقدمین محدثین 300 سال تک ہجری تک وفات پانے والوں میں سے کسی نے بھی اس کو ثقہ اور صدوق نہیں قرار دیا ہے، بلکہ اس کو الثقات میں امام ابن حبان نے نقل کیا ہے۔ تو امام ابن حبان متساہل ہیں، ان کی توثیق معتبر نہیں مانی جاتی ہے اکیلے کی۔ اسی طرح سے امام ابن خزیمہ ہیں، انہوں نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے، لیکن ابن خزیمہ بھی متساہل محدثین میں سے ہیں، ان کی بھی بات نہیں مانی جاتی ہے۔ یعنی متاخرین محدثین نے ان کی توثیق کی ہے جو کہ معتبر نہیں ہے۔ راجح یہی ہے کہ یہ متقدمین محدثین کے نزدیک یہ مجہول الحال ہیں، اس بنا پر اس کی سند ضعیف ہے۔ جو اس کو صحیح سمجھتے ہیں وہ متقدمین محدثین سے ثقہ صدوق ثابت کر دیں۔ بہرحال اللہ کے بارے میں اس کے اندر جو ہے کہ اللہ سید ہے یہ ثابت نہیں ہے، اور اللہ کے جو نام ہیں ان ناموں میں کوئی سید نام نہیں آیا ہوا ہے، اس اعتبار سے اللہ کو سید نہیں کہہ سکتے۔ اسی طرح سے درود کے اندر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ وہ سید المرسلین پڑھنے کی تعلیم دیتے تھے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا کہ فرمایا ایک روایت کے اندر کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و صلات بھیجو تو اچھی طرح بھیجو، تمہیں معلوم نہیں شاید وہ درود نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کیا جائے۔ تو لوگوں نے کہا پھر تو آپ ہمیں درود سکھا دیجئے۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تعلیم دی لوگوں کو، کہا اللہم اجعل صلاتک و رحمتک و برکاتک علی سید المرسلین و امام المتقین و خاتم النبیین محمد عبدک و رسولک امام الخیر و قائد الخیر و رسول رحمتی۔ آخر میں درود ابراہیمی
پڑھ کر کے بتایا کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، جیسا کہ سنن ابن ماجہ میں حدیث نمبر 906 پہ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کی سند کو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اور حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ نے ضعیف قرار دیا ہے۔ علت یہ ظاہر کی ہے کہ اس کی سند کے اندر راوی المسعودی صدوق ہے، ثقہ ہے، لیکن وفات سے پہلے آخری عمر میں اختلط کا شکار ہو گیا تھا، یعنی اس کا حافظہ بدل گیا تھا، خراب ہو گیا تھا۔ اگر بغداد والوں نے ان سے جو روایت سنی ہے وہ روایت حافظہ خراب ہونے کے بعد سنی ہے۔ باقی جو روایت ہے انہوں نے کہا کہ اس کے اندر یہ ثابت نہیں ہے کہ حافظہ خراب ہونے کے بعد کی یہ روایت ہے یا پہلے کی ہے، اس اعتبار سے انہوں نے اس کو ضعیف قرار دیا۔ لیکن صحیح بات یہی ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، کیونکہ متقدمین محدثین امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا وہ حدیث عن اون، یعنی جو انہوں نے اون سے روایت بیان کی ہے وہ روایت صحیح یعنی صحیح ہے۔ دیکھیے الجرح و تعدیل ابن ابی حاتم کی، اس کے اندر ان کا قول موجود ہے۔ اسی طرح سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ ثقہ ہیں، ان کا حافظہ خراب ہوا ہے، تو بغداد والوں سے، اگر بغداد والوں نے جو روایت بیان کی ہے ان سے، وہ حافظہ خراب ہونے کے بعد روایت بیان کی ہے۔ لیکن جو جید سماعت کے ساتھ ہے وہ کوفہ اور بصرہ والوں سے ہے، یعنی کوفہ اور بصرہ والوں نے جو روایت ان سے لی ہے وہ جید سماعت کی بنا پر ہے۔ پتہ چلا کہ حافظہ خراب ہونے سے پہلے کی یہ روایت کوفہ اور بصرہ کی ہے، اسی لیے امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ان کی جو روایت ہے اون بن عبداللہ سے، یہ روایت صحیح ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، خلاصہ کلام یہ ہے کہ درود میں سیدنا و مولانا پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، کسی صحابہ سے ثابت نہیں ہے، لہذا درود میں ہمیں انہی الفاظ کے ساتھ درود پڑھنی چاہیے جن الفاظ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھلائی ہے، اور اپنی طرف سے سیدنا و مولانا کے ساتھ درود نہیں پڑھنی چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ سیدنا یہ جو لفظ ہے یہ کسی خاص قوم قبیلے کے لیے نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان سید نہیں تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان تھا وہ ہاشمی تھا اور قریشی تھا، جیسا کہ مشہور ہے۔ تیسری بات یہ کہ سید اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے کوئی نام نہیں ہے، لہذا اللہ کو سید نہیں کہا جا سکتا۔ چوتھی بات یہ ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سید المرسلین وغیرہ کہنے کے الفاظ ملتے ہیں، لہذا اگر کوئی سید المرسلین کہتا ہے تب بھی یہ صحابہ کے اس عمل سے ثابت ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔